اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈریم آف اسلام میں آج ایک اور یونیک ٹاپک پر ویڈیو بنا کر حاضر ہوئی ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے کہ جنہیں مالک ارض دو جہان نے تخلیق فرمایا، اور پھر کچھ عرصے بعد اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید کے نزول سے کئی صدیاں قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترنے والی وحی میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اہل یہود کی کتاب بے مقدس توریت میں ہمیں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ توریت کے علاوہ یہودیوں کی دیگر مذہبی کتابوں میں قصہ آدم و حوا اور صرف یہ یہیں تک منحصر نہیں، بلکہ ان کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حوا، ان سے پہلی بیوی للت کا بھی ذکر ہے۔ بہت کم مسلمان اس للت نامی عورت کے بارے میں جانتے ہوں گے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ اس خاتون کے بارے میں بہت کم تذکرے ہوئے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید اور دیگر روایات میں اس کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اور ہمارے جو موضوعات اسلامی موضوعات ہوتے ہیں وہ اسلامی قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور روایات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی للت، اس کے نام اور حالات سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے۔ جو لوگ ہسٹری اور دیگر مذاہب پڑھنے کا ذوق و شوق رکھتے ہیں وہ یقیناً للت کے کردار سے آشنا ہوں گے۔ عیسائیت کی تاریخ میں بھی للت کا سرسرا تذکرہ ملتا ہے۔ للت کی باقاعدہ پوجا بھی کی جاتی ہے اور شیطانی علوم میں اس عورت کو ایک طاقتور مرتبہ بھی حاصل ہے۔ آج کی ویڈیو میں للت کی تخلیق، اس کے کردار، حالات زندگی اور مذہبی حیثیت و حقیقت اور دیگر اہم تفصیلات جو متنازعہ بھی ہے اور غیر متنازعہ بھی، ان پر آگاہی حاصل کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے لائک، شیئر، سبسکرائب کی متمنی ہوں۔ آپ کی حوصلہ افزائی کی بے حد ضرورت ہے، شکریہ۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق قوم یہود کی کتاب میں درج ہے کہ للت کی تخلیق اسی مٹی سے کی گئی تھی کہ جس سے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تھی۔ انہی یہودی خرافات کے مطابق للت چونکہ اس مٹی سے تخلیق کی گئی تھی کہ جس مٹی سے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو وجود میں لایا گیا تھا، چنانچہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی اطاعت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں برابری کی بنیاد پر آدم کے ساتھ پیدا کی گئی ہوں اور میں اس کی اطاعت کیوں کروں، اور مجھے بھی وہی رتبہ حاصل ہے جو اس کو حاصل ہے، لہٰذا اگر یہ میری اطاعت کرے گا تو مجھے اطاعت کرنی ہے تو یہ اس کو بھی میری اطاعت کرنی ہوگی کہ میں اور آدم ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو میں کیوں آدم کی اطاعت کروں۔ اور یوں اس نے حکم خدا بندی کو نہ مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے الگ ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے الگ ہونے کے بعد للت نے شیطان کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی اور اس کے لشکر کی بہت اہم رکن ثابت ہوئی، اور ایک خاص ساتھی کے طور پر اسے تاریخ اوراق میں دیکھا جاتا ہے۔ اہل یہود اور دیگر کچھ مذہبی عقائد رکھنے والے لوگوں کے خاص فرقے قبالہ، جس کا میں پریویس ویڈیو بنا چکی ہوں، جو کہ ایک جادوئی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، قبالہ جادو فرقے، جو قبالہ فرقہ ہے وہ جادو ٹونے، سفلی علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے بے انتہا مشہور ہے۔ قبالہ جادو کے اوپر آپ ویڈیوز میری دیکھ سکتے ہیں۔ قبالہ جادو کے اس فرقے کے نزدیک جادو ٹونے اور دیگر سفلی علوم میں للت کا ایک خاص رول رہا ہے۔ یہ لوگ للت کی پوجا کرتے تھے اور اپنی جادو اور دیگر سفلی علوم میں للت کا نام بھی لیا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے 2 پر بھی ہیں جن کی مدد سے وہ اڑ بھی سکتی تھی۔ اس کا اصل مقصد حاملہ عورتوں کو نقصان پہنچانا، چھوٹے بچوں کو ایذا پہنچانا اور نوجوان مرد اور عورتوں کو
اپنے ان کے اصل مقصد سے ہٹا کے ان کو گمراہی کی طرف لے جانا اور ہر وہ برے کام کروانے کی طرف رغبت حاصل کروانا کہ جو ہر قسم کے مذہب میں منع ہے۔ یہ رات کے اندھیرے میں کسی بھی جگہ موجود حاملہ عورتوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نوجوان مرد و عورتوں کو زنا جیسے کبھی اور کری اعمال کرنے پر اکساتی ہے۔ جادو ٹونا اور سفلی علوم کی مدد سے للت لوگوں کے دماغوں کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ للت کے حربوں کا شکار زیادہ تر وہ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ کمزور اعتقاد رکھتی ہیں اور بنیادی طور پر عورت ضعیف الاعتقاد ہی ثابت ہوئی ہے اور ناقص العقل بہت جلدی شارٹ کٹس پہ یقین کر لیتی ہے۔ للت نامی اس عورت کا تذکرہ الہامی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اور پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ للت نامی عورت جسے اہل یہود کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی کے طور پر سامنے لایا گیا، آخر یہ آئی کہاں سے ہوگی؟ اس کا ذکر ہمیں تالمود نامی کتاب میں ملتا ہے۔ تالمود بھی اہل یہود کی مقدس مذہبی کتاب ہے۔ اس تالمود نامی کتاب کے دو ورژن ہیں۔ ایک ورژن میں سب سے زیادہ مشہور یروشلم تالمود اور دوسرا بیبولین تالمود، ان میں اس کا ذکر ہے، اور للت کا ذکر بیبولین تالمود میں بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کتاب 3 صدی سے 5ویں صدی کے درمیان تشکیل دی گئی تھی۔ اگر ہم مزید تاریخ کے اوراق پلٹیں تو للت نامی عورت کا سب سے پہلا تذکرہ بابل کی تہذیب میں ملتا ہے۔ بابل شہر جو کہ اپنی تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ جادو ٹونے، سفلی علم اور ستاروں کے علم سے بہت زیادہ جانا جاتا تھا، اس کی قدیم تحریروں میں للت نامی عورت کا ذکر ان کی دیواروں پر ہر جگہ جا بجا موجود ہے، جو کہ شیطانی وجود کے طور پر دیکھی جاتی تھی۔ انہی شیطانی تحریروں میں واضح طور پر یہ عیاں ہے کہ یہ شیطانی عورت حاملہ عورتوں، معصوم بچوں اور نوجوان مرد و عورت کی خاص دشمن ہے۔ اس نے کمزور ترین ہدف کو اپنا آلہ کار بنایا ہوا ہے کہ جو اس سے بہت جلدی اس کے نرغے میں لپیٹ میں آ جائیں۔ اس شیطان صفت عورت کا تذکرہ ہمیں سجری جو کہ بالکل بابل تہذیب کا حصہ ہے، اقادی نامی قدیم تہذیبوں میں بھی ملتا ہے۔ بابل کی قدیم تہذیب کی ایک مشہور داستان گلگامش میں ہمیں للت نامی اس فساد کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ بیبولین، سومیرین اور اقادین تہذیبوں میں للت نامی یہ کردار اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ جب یہودی مذہب کا حصہ بنا تو اس نے ان کا نام للت رکھ دیا۔ اقادی زبان میں للت کے مطلب ہوا کے ہیں، جبکہ للتوں میں اس کا مطلب ہے آسیب یا بدرو کے۔ 587 قبل مسیح میں ایک سفاک بادشاہ بخت نصر جو کہ بابل کا بادشاہ رہا ہے اور کافی سفاک اور جابر اور سخت ترین بادشاہ تھا، اس نے اہل یہود کے سب سے بڑھ کر مرکز یروشلم پر حملہ کر دیا۔ بخت نصر نے جب یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا اور یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل کے شہر لے آیا۔ بابل شہر یہودیوں کی اس نے ایک وہاں پر بستی بنائی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ یہ یہودی قیدی اسی بستی میں پھر آباد ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ بابل کی اس تہذیب کا بھی حصہ بنتے گئے۔ اہل یہود نے بابل کی باسیوں سے کئی ہنر اور علوم سیکھے۔ اسی دور میں اہل یہود کے عالموں نے بابل کی تہذیبوں میں للتھون نامی عورت کا بھی کردار اٹھایا اور پھر اسے للت بنا کر ایک خاص مقصد کے تحت اپنے مذہب کا حصہ بنا ڈالا، اور یہ خاص مقصد تھا عورتوں کو انسانی طور پر نیچ اور کمتر ثابت کرنا۔ للت کے کردار کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہود علماء اور عورتوں کو ہمیشہ مردوں سے کمتر درجہ دینے اور ان سے سلوک ناروا رکھنے کا انہوں نے ترغیب دی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ عورت تو ہوتی ہی بری ہے، تو انہوں نے اس کے لیے عورت کے رول کو چنا۔ ان لوگوں کے نزدیک عورت ذات کسی بھی قسم کی عزت دینے کے قابل نہ تھی اور یہ باتیں مکمل طور پر تخریفات کا حصہ بنی۔ اس کے علاوہ کہیں بھی کسی بھی خاص و عام بات کو اٹھا کر مذہب کا حصہ یہ لوگ بنا لیتے۔ یہودیوں اور ان کے علماء کا اس معاملے میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہودیوں کے تاریک ترین ادوار جسے آپ مڈیول ایج کہتے ہیں،
ان میں للت کے کردار کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ ان ادوار میں عیسائی بادشاہوں کے فتووں پر کئی عیسائی خواتین کو نظر آتش کر دیا جاتا تھا۔ ان خواتین پر یہ الزامات عائد کیے جاتے تھے کہ وہ وچ کرافٹ جیسے سفلی علم کو سیکھ رہی ہیں یا پھر سکھا رہی ہیں۔ وچ کرافٹ، جس میں جادو، ٹونا، سفلی علم اور نوجوان مرد و عورت کو برائی کی طرف لانا، حاملہ عورتوں کو نقصان پہنچانا اور معصوم بچوں کو ایذا پہنچانا اور ان کو تکالیف میں مبتلا رکھنا، ہر قسم کے حرام اور قبیح کام دیے جاتے تھے، اور زنا، شراب نوشی، لوطیت جیسے غرض یہ کہ ہر قسم کے برے کاموں پر اکسایا جاتا اور ان کو اس مذہب کا پھر حصہ بنایا جاتا۔ اس کے بعد یہ کہتے کہ آپ شیطان کے لشکر میں داخل ہو جاؤ، اور وہ یوں شیطان کے مکروہی دیوی جسے للت آسمانی کتابوں اور تعلیمات سے جس کا کوئی واسطہ تک نہیں ہے، جو دنیا میں مٹ جانے والی قدیم بت پرست قوم سے تعلق رکھتی ہے، للت، اسے آج بھی یہودی لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی مانتے ہیں، اور للت کو آج بھی اپنے عقائد میں بہت اہمیت اور بہت عزت کا درجہ دیتے ہیں، اور اسی سے یہ قبالہ جادو شروع ہوا تھا، جو کہ یہودیوں کا ایک خاص عمل پیرا ہے، جو کہ کوئی بھی یہودی قبالہ جادو کے اثر سے اس کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے بچا ہوا نہیں ہے، اور اسی جادو کے علم کے بدولت انہوں نے پوری دنیا میں دسترس حاصل کر لی ہے۔ اگر آپ قبالہ جادو کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو یہ میری پریویس ویڈیو میں قبالہ جادو کے اوپر ایک ویڈیو بنی ہے، جس میں آپ آرام سے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں قبالہ جادو کے بارے میں کس طریقے سے یہ لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر یہ بات ایک قیاس آرائی ہے کہ للت حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، نعوذ باللہ۔ مگر دین حق اسلام ان تمام باتوں کی نفی کرتا ہے، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات ایسی کسی بھی جھوٹی من گھڑت مفروضوں پر قائم نہیں اور نہ ہی پیروی کرتا ہے۔ اب یہ سب یہود و عیسائیت کے بنائے ہوئے من گھڑت باتیں ہیں، اور اس میں ان کی کوئی توثیق نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی مضبوطی، اس کی سربلندی پہ قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی دولت سے کرے۔ تو آمین ثم آمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔